نماز کے متعلق ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہوتا ہے اور اس میں مبتلا بھی ہے، لیکن اس مسئلے کا ان کو علم نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جس غلطی کی وجہ سے امام کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ وہ آخر میں سجدہ سہو ادا کرے، اب باہر سے مسبوق شخص آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام نے دوسری یا تیسری رکعت میں غلطی کی تھی اور باہر سے ایک مسبوق یعنی جس سے رکعتیں گئی ہو وہ آ جاتا ہے اور اسی امام کے ساتھ مل جاتا ہے چوتھی رکعت میں۔ اب اس نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، تو اب یہ جب آخر میں امام سجدہ سہو کرے گا تو یہ شخص اس کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا، ایک۔ دوسرا کہ یہ اگر سجدہ سہو کرے گا تو پھر یہ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا، جس طرح کہ امام ایک جانب سلام پھیر لیتا ہے تو یہ سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا۔ دیکھیں اگر کوئی شخص مسبوق ہو کر یعنی کہ چوتھی رکعت میں آ جاتا ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے اور آ کر کے امام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو میں تو امام کی اقتدا کرے گا، یعنی کہ اگر امام سجدہ سہو کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ مل کر کے سجدہ سہو ادا کر لے گا، لیکن سلام نہیں پھیرے گا یہ مسبوق شخص۔ باقی تو سارے مقتدی جتنے بھی ہیں جو اس کے ساتھ شروع سے شریک ہے وہ تو سارے کیونکہ ان کا قاعدہ ہی آخری ہے تو وہ تو سلام پھیر کر کے سجدہ سہو ادا کر لیں گے، لیکن یہ جو مسبوق شخص ابھی آیا ہے اور امام کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ شخص سلام نہیں پھیرے گا بلکہ سیدھا اس طرح ہی بیٹھ کر کے سیدھا چلا جائے گا سجدہ سہو ادا کر کے۔ جب سجدہ سہو امام پھر سلام پھیر دے گا تو اس کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کر لے گا اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے غلطی سے سلام پھیر لیا یعنی کہ سلام پھیر کر کے پھر سجدہ سہو کر لیا تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے قصدن سلام پھیرا ہے اور یا پھر اس نے سہون سلام پھیرا ہے۔ قصدن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ ہاں ایسا بھی کرنا ہوتا ہے۔ مطلب قصدن کا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ ہاں اب میری آگے 2 یا 1 یا 3 رکعتیں باقی ہیں، اس کو اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ سلام پھیر دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ نماز دوبارہ لٹائے گا اور دوبارہ اس کو ادا کرے گا اگر جس نے پورا سب کچھ آخر تک ادا کر لیا۔ یعنی کہ اس کو پتہ تھا کہ میری آگے 2 یا 3 رکعتیں رہتی ہے اور امام نے سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر دیا ایک جانب تو اس نے بھی ساتھ پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو یہ نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی۔ لیکن اگر سہون ہو، سہون کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد نہیں تھا کہ میری آگے 2 یا 3 رکعتیں رہتی ہے، اس کو یاد نہیں تھا، علم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس کو مسئلے کا علم تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کو یاد نہیں تھا کہ ابھی آگے میری 2 یا 3 رکعتیں رہتی ہے، اس کو یہ بات یاد نہیں تھی اور اس نے غلطی سے سلام پھیر دیا، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ یا تو امام کے سلام سے پہلے سلام پھیرا ہے، ایک، یا امام کے سلام کے بالکل ساتھ پھیرا ہے، یعنی جس طرح امام نے السلام کہا تو اس نے بھی ساتھ السلام کہا، یعنی کہ سلام پھیر دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہے۔ اگر کسی شخص نے، اب 3 صورتیں میں نے بتا دی، تو پہلی جو 2 صورتیں ہیں مثال کے طور پہ کہ امام کے سلام سے پہلے اس نے سلام پھیرا ہے یا امام کے سلام کے بالکل ساتھ سلام پھیرا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس مسبوق پر کوئی اور اس طرح کام کرنا لازم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نماز خراب ہو جائے۔ بس آسان سی بات یہ ہے کہ بغیر کسی سجدہ سہو کے اور بغیر کسی کام کے یہ جا کر کے اپنی بقیہ نماز کے لیے اٹھ جائے اور اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی کہ امام کے سلام سے پہلے سلام پھیرا ہو یا امام کے سلام کی بالکل متصل اکٹھے ہی اس کے ساتھ سلام پھیرا ہو۔ لیکن تیسری صورت کہ امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہو، امام نے سلام پھیر لیا، سلام کہا، اس کے بعد جا کر کے اس نے السلام شروع کیا اور سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن تب جب یہ آخر میں اپنی رکعت مکمل کر لے گا تو آخر میں سجدہ سہو ادا کر لے گا، سجدہ سہو کے ساتھ اس کی نماز مکمل درست ہو جائے گی۔ آسان سی بات یہ ہے کہ مسبوق شخص اگر امام کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ سجدہ سہو کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اگر کسی شخص نے سلام پھیر دیا امام کے ساتھ، ایک طرف جو سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرا جاتا ہے، اگر وہ سلام پھیر دیا تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس نے قصدن کیا، قصدن کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ تھا کہ میری آگے 2 رکعتیں باقی ہے اور اس نے کیا اس طرح،
اور یا پھر سہون کے مطلب ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا. اگر اس نے قصدن کیا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی. لیکن اگر اس نے سہون کیا تو پھر 3 صورتیں بنتی ہے. امام کے سلام سے پہلے سلام پھیرا ہے اس نے, امام کے سلام کے بالکل ساتھ سلام پھیرا ہے, امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہے. اگر امام کے سلام سے پہلے سلام پھیرا ہے یا امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہے, بس بقیہ نماز اپنی مکمل کر لے جس طرح کے مکمل کیے جاتا ہے کہ اٹھ کر کے بقیہ رکعت پوری کر لے اور سلام پھیر دے, اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام کے سلام کے بعد سلام پھیرا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو بھی ادا کرنا لازم ہوگا. سجدہ سہو ادا کر لے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اگر سجدہ سہو ادا نہیں کرے گا تو وہ جب تک یہ اس نماز کا وقت ہے اور اس کے بعد اس کو اس مسئلے کا علم ہو جائے یا اس کو یاد آ جائے تو اس دوران اس پر یہ نماز لوٹانا لازم ہے. لیکن اگر وہ وقت نکل گیا تو پھر اس کے اوپر یہ نماز لوٹانا لازم نہیں ہے, بلکہ اس نقص کے ساتھ, یعنی اس نے سجدہ سہو چھوڑ دیا ہے تو اس نقص کے ساتھ ہی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اس نقص کا وبال اس کے اوپر یہ رہے گا اس طرح.